بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج روحانی محافل کی ساتویں نشست مرکز ختم نبوت میں انعقاد پذیر ہے، جس میں یادگار اسلاف حضرت علامہ پروفیسر محمد عطاء الرحمن قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہونا تھا۔ تو آج چونکہ شہر والی سائڈ پہ کافی بارش ہوئی، ابھی آپ نے حافظ صاحب سے سنا کہ موسمی حالات کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے۔ میرے ساتھ دن بھر تقریباً ہمارا رابطہ رہا پروفیسر صاحب کا، کٹ کر دیں تو عصر کے بعد سے وہ کوشش کرنے لگے۔ اصل میں پروفیسر صاحب کیوں نہیں تشریف لا سکے؟ اس لیے کہ ہمارے علماء کے پاس اپنی گاڑیاں تو ہوتی کوئی نہیں۔ میرا آج نا دل بجھ گیا ان کے نہ آنے سے نہیں، ان کے نہ آنے کی وجہ سے، یعنی کس وجہ سے نہیں وہ آ سکے۔ تو ہمارے علماء کے پاس اپنی گاڑیاں تو ہوتی کوئی نہیں۔ عصر کے بعد سے میں اندر درگاہ شریف بیٹھا تو ان کا بار بار فون آ رہا ہے کہ میں رائڈ لے رہا ہوں، رائڈ بلا رہا ہوں، کریم کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اوبر کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ چونکہ بارش شہر میں اتنی ہوئی ہے، وہ گاڑیوں والے کدھر رائڈ اٹھاتے ہیں، اور وہ مسلسل کوشش کرتے رہے۔ مغرب سے چند منٹ پہلے پھر ان کا فون آیا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں پہنچ رہا ہوں۔ اور ابھی جب مغرب کے بعد کچھ ساتھی یہاں آ کے بیٹھ گئے تھے، جب آخری بات ہوئی ہے تو وہ بھی بڑے مخلص ہیں، الحمدللہ بہت مخلص ہیں۔ تو وہ بھی پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی میں اچھا، پھر وہ گاڑی کا یعنی وہ ان کو رائڈ وغیرہ نہیں ملی، تو وہ پھر مجبوراً بائک پہ نکلے ہیں، موٹر سائیکل پہ۔ تو ان کو اینک بھی لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے نظر کا بھی مسئلہ ہے پروفیسر صاحب کا۔ تو وہ فرماتے ہیں ابھی آدھا گھنٹہ تو انہوں نے کہا لگ جائے گا، تو اگر معذرت قبول کر لیں تو۔ آج ہی میں نے صبح ایک حدیث شریف پڑھی، اس کو پھر میں نے اپنے سٹیٹس پہ بھی لگایا، ممکن آپ میں سے بھی کئی دوستوں نے دیکھا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کے پاس 4 چیزیں اگر ہونا تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1، نیک بیوی۔ جس کو نیک بیوی مل گئی، سمجھ لیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا ہے نا، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی حسنہ۔ تو کس نے پوچھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جی فرمایا اس سے مراد دنیا کی جو حسنہ ہے وہ نیک بیوی ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، فرمایا اس سے مراد جنت ہے۔ تو کہا حضور ادھر بھی حسنہ ایک ہی لفظ ہے، آگے بھی ایک ہی لفظ ہے، جی یہاں بیوی اور وہاں جنت کیوں؟ تو فرمایا دنیا میں نیک بیوی ملے گی تو اس کی برکت سے اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اچھا دوسری چیز، اب اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن پروفیسر صاحب نہیں آئے تو لہٰذا ہم نے آپ کو جلدی ہی چھٹی دینے کا ارادہ کیا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وسیع گھر، وسیع مسکن، ٹھیک ہے، یعنی بڑا گھر اگر کسی کو میسر آیا ہے تو ماشاءاللہ۔ آج تو جناب ہمارے حاجی غلام رسول صاحب ہیں، یہ تازہ حج کر کے تشریف لائے ہیں، جی ہمارے حاجی صاحب ہیں۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ مسافر مدینہ سے ساری انہوں محبت بھرا کھڑے ہو کے سلام کرنے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا تو پہلی چیز کیا؟ تشریف رکھیے سارے احباب۔ ہمارے محترم بڑے بھائی حاجی غلام رسول صاحب ماشاءاللہ بھی جمعے والے دن حج بیت اللہ کی سعادت اور مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد واپس پہنچے ہیں، تو خوش آمدید ہے۔ اور آج کا ان کا آنا ہمارے لیے یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ ہو۔ انہوں نے وہاں بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا، الحمدللہ۔
اچھا، پہلی چیز صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، 4032 نمبر حدیث۔ تو 4 چیزیں سعادت مندی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ نیک بیوی، خالی بیوی نہیں، نیک بیوی۔ نمبر 2، وسیع مسکن یعنی بڑا گھر۔ فرمایا یہ بھی اگر کسی کو میسر آیا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑا گھر اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کہ بڑے گھر میں رہنے سے نا انسان کی سوچ فکر بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے گھروں میں رہنے سے نا سوچ بھی چھوٹی رہتی ہے لوگوں کی۔ تو ہمیں کروڑا ارباں پتی بھی ہو جائیں گے نا، بچے بھی پڑھ لکھ جان، افسر لگ جان، بزنس مین بن جان، باہر لیا ملک جان، چھوٹے گھر چ رہندے نے تے کمیاں والی سوچ رہنی۔ اب بڑے گھر میں رہیں گے تو سوچ وسیع ہو جائے گی۔ اس لیے حضور کی حدیث ہے چونکہ، تو نیک بیوی کے حصول کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور بڑے گھر کی بھی دعا کرنی کہ نہیں؟ انشاءاللہ کرنی۔ اچھا، 2 چیزیں سعادت مندی۔ اور تیسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا پڑوسی، یہ بھی بڑی سعادت مندی ہے۔ اچھا ہمسایہ بھی سعادت مندی ہے۔ اور چوتھی چیز جو حضور نے فرمایا وہ عمدہ سواری، عمدہ سواری، اچھی سواری۔ لو جی، یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہیں نا وہ سعادت مند ہے۔ حضور نے فرمایا نیک بیوی، نیک بیوی، بڑا گھر، اور اچھا ہمسایہ، اور نمبر 4 اچھی سواری۔ سب کے لیے اچھی سواری ہونا ضروری ہے۔ میں ابھی یہاں بیٹھے سوچ رہا تھا علماء کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں جی، 2-3 بندے کہیں گے بے شک، کیونکہ باقی تو ساڈا مزاج ہے بھی عالم صاحب نے گاڑی لے لی، ہوئے 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 صفے ماتم بچ جائے گا۔ وہ کہیں گے حالا مر کے وہ مولوی صاحب کی گڈی تھے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کیویں آ گئی، وہ کتھوں آ گئی، وہ کنے دیتی جی، کتھوں رنگ لگ گئے خواجہ صاحب۔ تو عالم کے پاس تو بڑی اعلیٰ اور عمدہ سواری ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ دین کے کام آئے گی، وہ دین کے کام آئے گی۔ آج دیکھیں نا، اگر پروفیسر عطا الرحمن صاحب کے پاس گاڑی ہوتی تو وہ بھی اتنی ذہنی کوفت میں، مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہماری وجہ سے وہ بیچارے 1.5-2 گھنٹے، دیکھیں نا ایک بندہ موبائل پہ بار بار ٹرائی کر رہا ہے، کتنی اذیت ہے نا۔ تو ہم میرا بھی کم از کم بہت، اور مجھے امید ہے آپ کا بھی دل دکھا ہوگا کہ یار آج وہ تشریف لائے ہوتے تو آج بھی کیا موسم ہوتا ہے، کیا ماحول ہوتا۔ تو عالم کے پاس، اچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کے لیے تو یہ حکم بھی فرمایا نا کہ مجاہد کو چاہیے کہ اپنا گھوڑا ہر وقت تیار رکھے۔ جی ہاں، اور مجاہد سے زیادہ فضیلت، بولیے، مجاہد سے زیادہ فضیلت عالم دین کی ہے۔ تو فرمایا کہ مجاہد کے پاس ہر وقت گھوڑا تیار ہونا چاہیے، تو عالم کے پاس تو پھر زبردست قسم کی سواری ہونی چاہیے۔ اب اگر آج پروفیسر صاحب کے پاس سواری ہوتی، وہ بھی کسی تکلیف، آزمائش، پریشانی سے محفوظ ہوتے، اور ہم بھی محفوظ ہوتے، اور ہم ان سے کتنا فیض لیتے، کتنی حدیثیں سنتے، اور کتنا ان سے علمی فیضان ہم حاصل کرتے، ہماری جھولیاں بھرتی۔ لیکن چونکہ ہمارا سنی قوم کا مزاج نہیں ہے، ہاں جی، کہ ہم علماء کو گاڑیوں پہ دیکھیں جی، تو بہرحال آج انشاءاللہ ہم یہ دعا کریں گے آج کے پروگرام میں، خاص طور پہ شہدائے کربلا اور امام حسین کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے ہر عالم دین کو اچھی، بہترین، بڑی سواری عطا فرمائے۔ کیا خیال ہے؟ یہ دعا کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ علماء حق کے پاس زبردست گاڑی ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، صاف ستھرے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا عالم کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، عالم کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عالم کا جوتا اتنا عالی شان ہونا چاہیے، عالم کا جوتا اتنا عالی شان ہونا چاہیے کہ اگر زمانے کا کوئی وزیر، مشیر، بادشاہ بھی ملنے آئے نا تو اس کی نگاہ جوتے تک ہی رہے، اس کے امامے پر جائے ہی نا۔
امامے کی طرف نہ نگاہ جائے، وہ کوئی اللہ اتنا عالی شان جوتا، جن کے جوتے اتنے عالی شان ہونے چاہیے ان کی سواریاں کتنی عالی شان ہونی چاہیے. ہاں تو اس واسطے یار علماء کی، چونکہ آپ دور دراز سے آتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی کوئی ساتھی آتے ہیں، اپنے محلے کے امام صاحب کی خدمت کیا کرو، علامہ صاحب کی خدمت کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو. علماء کی خدمت کرنا بہت بڑا یعنی ثواب ہے، بہت بڑی. ہر وقت جو ہے نا ہمیں علماء پہ طعن و تشنیع، ان کی غلطیاں کوتاہیاں ہی نہیں نکالنی چاہیے. جو کرنے کے کام ہے وہ کرو، اور وہ کیا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، مالی خدمت کریں، ان کو کپڑے لے کے دیں اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ، ان کو جوتے لے کے دیں، جی ان کے بچوں کا خیال کریں. آپ کے بچے اتنے عالی شان سکولوں میں پڑھتے ہیں نا، تو علامہ صاحب جو آپ کی مسجد کے امام صاحب وہ ذرا دھیان کرو نا بھی انہوں نے بچے کتے پڑھ بھی رہنے کا نہیں پڑھ رہے، اور اگر پڑھ رہے تھے تو آڈے بچے کس لیول دے سکول چ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کس لیول چ پڑھ رہے ہیں جی. تو پھر کوئی فرق نہیں پایا چلا جی تسی علامہ صاحب نے کہو کہ جناب میں فیس بھراں گا، تسی اپنے دونوں بچے بھی آئے میرے بچیاں دے سکول چ داخل کراؤ. کہ کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ 2-3 بچے آپ کے بھی تو جا رہے ہیں نا، دی پنجاب میں جائیں، بیکن ہاؤس میں جائیں، اور کدھر کدھر جناب جو بھی عالی شان آپ کے سکول ہیں. تو آپ بھی اپنا الائیڈ میں اور بڑے بڑے عالی شان سکول ہیں انگلش میڈیمز ہیں، تو اپنی مسجد کے امام صاحب کو کہا حضرت صاحب بس بچیاں دا ایڈمیشن کراؤ، انہوں دی ایڈمیشن فیس بھی دیاں گے، کتاباں بھی لے کے دیاں گے، بیگ بھی لے کے دیاں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں دی فیس بھی ہر مہینے میں دیا کروں گا. تو پھر ویکھنا اللہ دے انوار و تجلیات کس طرح نازل ہوندے. تو لیکن یہ تو پتہ نہیں اب ہماری سوچ کہاں کب بدلے گی جی. اللہ کرے یا اللہ ہر عالم، ہر مسجد کے امام صاحب کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اور عالی شان گاڑی ہونی چاہیے. اور ویسے عالم کے پاس وہ گاڑی ہونی چاہیے جو کسی پورے محلے میں کسی کے پاس نہ ہو. ہمارے مفتی محمد اقبال چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے، بڑے خطیب، اور آج کل محرم میں تو ان کی آواز ایک خاص ہی گونجتی تھی نا. وہ خطیب اہل بیت ان کو کہا جاتا تھا نا، وہ اہل بیت کی بڑی دبنگ شان بیان کرتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا وہ جی ساڈی مسجد امام صاحب نے ویکھو جناب ماڑا جہا بندہ ہے کیا. ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا مسجد امام صاحب تے ماڑا جہا بندہ. انہوں نے کہا امام کدی ماڑا نہیں ہو سکتا، شرط ہے کہ بغیرتاں دا امام نہ ہوئے. ہاں کہ بغیرتاں دا امام نہ ہوئے، ورنہ امام ماڑا نہیں ہو سکتا. مفتی اقبال چشتی صاحب بڑے دبنگ خطیب تھے، الفاظ تو ان کے لبوں پہ ناز کرتے تھے نا. انہوں نے کہا پورے محلے کے جتنے بھی عالی شان لوگ ہیں ان کے سر امام کے قدموں میں ہوتے ہیں مسلح. تو تسی کہتے ہو ماڑا جہا بندہ ہے. انہوں نے کہا ماڑا نہیں ہو سکتا، شرط ہے کہ سانو غیرت ساڑی مر جاوے. اگر ساڑی غیرت زندہ ہے تو پورے محلے چ اچا نام مسجد کے امام و خطیب کا ہے، کیونکہ یہ حضور کے مصلح کا وارث ہے، یہ حضور کے مصلح کا وارث ہے. یہ ممبر یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے. تو امام صاحب کے پاس تو بھئی سب سے عالی شان کا. کاش کہ آج ہمارے علامہ پروفیسر عطاء الرحمن صاحب کے پاس گاڑی ہوتی تو ہم محروم نہ ہوتے، اور وہ محفوظ ہوتے اور ہم محظوظ ہوتے. خواجہ صاحب نے بڑے پیارے الفاظ بولے، یعنی وہ محفوظ ہو کے سفر کرتے، ہاں جی، بارش نہ ان کے اوپر پڑتی، وہ گیلے نہ ہوتے، وہ راستے میں نہ رکتے. اب وہ واپس گئے ہیں پھر راستے سے، ہاں کتنی تکلیف کی بات ہے. اور ہم محظوظ ہوتے قرآن و سنت کے فیضان سے. چلو بھی اللہ تعالیٰ سانو علماء دی خدمت کرنے دی توفیق دے. جڑے خدمت نہیں کر سکتے کم از کم علماء دے بارے اچھی تمناؤں کا تو اظہار کریں نا، ان کے لیے دعائیں تو کریں نا. اچھا جو اتنا بھی نہیں کر سکتے نا وہ اپنے ایمان کی فکر ضرور کریں، وہ اپنے ایمان کی فکر ضرور کریں. یہ میں کہہ رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو علماء کی مخالفت کرتا ہے، علماء حقہ کی مخالفت. کون کہہ رہے ہیں؟ وڈیاں بندیاں دیاں وڈیاں گلاں ہوندیاں جی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بشارت حضرت علی المرتضیٰ، جی بشارت حضرت علی المرتضیٰ، دعائے حضرت علی المرتضیٰ، انہوں نے فرمایا. اور یہ مقام علم علماء کتاب ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب سابق صوبائی وزیر بھی تھے اور شیخ القرآن شیخ الحدیث، بہت بڑا، یہ ماڈل ٹاؤن میں جامعہ رضویہ بھی ان کا جی. انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا گیا، اور آج اس کو یاد کر کے جانا، آج کی 7ویں نشست کا یہ سبق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء کی مخالفت نہ کرو۔ تو پوچھا گیا امام صاحب اس کی کوئی خاص وجہ؟ فرمایا میں نے بہت سے دیکھے ہیں علماء کی مخالفت کرنے والے مرتے وقت کافر ہو کے مرے ہیں، علماء کی مخالفت کرنے والے کافر ہو کے مرے ہیں۔ تو میری غلطی نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نعمان بن ثابت۔ تو اس لیے یار اس بات سے نکلو، ہر وقت علماء اسے امام دے پیچھے نمازاں پڑھتے ہوتے پیچھے بکواس کرنی شروع کر دیں گے، اسی امام کے پیچھے اسی کے وہی تھوڑے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ تو بکواس کرنی شروع کر دیں گے۔ جی میں اس کو جان بوجھ کے بکواس کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اس سے بڑی اور کیا بکواس ہو سکتی کہ آپ اسی اپنے نال کرسچن ہے کہ نا، یہ کرسچن ہے، انہاں اپنے پادری دا احترام کر دی، اس کو کہتے ہیں فادر، کی کہتے ہیں بولو اچھی تے فادر پر کنوں کہتے ہیں بولو فادر۔ اے جڑا اس چرچ دا ہے وہ نام فادر شہزاد ہے، وہ میرے پاس کئی دفعہ آتا بھی ہے کچھ معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے، فادر شہزاد اس کا نام ہے۔ یعنی عیسائی اپنے پادری نو باپ مانتے ہیں، ساڑھے لوگ اپنے باپ دی نہیں قدر کرتے، امام صاحب دی کتوں کرنی ہے کی کہتے باپ دی تے باپ کئی آ کے میرے کو روندے نے بیچارے۔ اچھا ایک اور بھی گل ہے، یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، آپ اس سے بھی محظوظ ہوں گے ہاں، کہ جنہ دے پتر کال گل نہیں نہ مانتے وہ امام صاحب دے سرے چڑھے رہتے ہیں۔ یہ بھی بات حق ہے کہ نہیں ہے؟ گھر پتران دیا جھڑکاں کھا کے اتنے کہ امام صاحب دے مگر ہاں ہائے ہائے ہائے۔ اچھا اسی طرح ہندوؤں کو دیکھیں آپ، سکھوں کو دیکھیں آپ، مرزیاں دیکھو، مربی کہتے ہیں وہ اپنے اس کو مربی۔ تو مربی کے معنی میں آپ کو بیان کروں تو کدھر بات چلی جائے گی؟ تو بات صرف اسی بات کے گرد گھوم گئی۔ آج حدیث بھی وہی پڑھی تھی کہ 4 سعادت مندی کی چیزیں، اس میں چوتھی چیز کیا؟ اچھی سواری۔ اللہ تانوں سارے نوں بھی گڈیاں دے وے، کتے آنا سمجھنا پتہ ساڑھے کول گڈی آ گئی تو ساڑھے ٹھڈ چ پیڑ ہونی، نہیں بھائی اسی تو خوش ہونے ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ اچھا جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی نا، جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں ایک دفعہ رات کو ختم نبوت کانفرنس سے، سردیاں دیا راتاں، میرا خیال ہے دسمبر تھا شاید یا نومبر ہوگا، لیکن تھی سردیاں، میں سید علی حسن شاہ صاحب، آپ بھی ہوں گے شاید، ہاں آپ بھی تھے، اچھا تو ہم نا وہ حضرت علامہ غلام حسین کلیالوی صاحب ان کی مسجد میں ختم نبوت کا بیان کر کے آ رہا، 3 موٹر سائیکلوں پہ ہم 6 لوگ ہیں، نہر پہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پچھو لڑکے آ رہے، رات کا ٹائم تھا نا، 11 ساڑھے 11 وہ ویلنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو وہ جناب لگے تو اسی رڑ دے انج، میرے گھٹنے چھیلے گئے، کونیوں پہ چوٹیں آئیں کافی، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، وہاں ساتھ ہی جنا ہاسپٹل میں ہم چلے گئے۔ تو اگلے دن یا اس سے اگلے دن علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، ہاں جی، تو ان کو پتہ چلا تو یہ عیادت کے لیے بھی آئے، تو مجھے فرماتے ہیں کہ نیمی صاحب ہم تھوڑے تے پابندی، اج تو بعد تسی جتھے بیان کرن جانا ہے نا، اس ٹائم ان کے پاس نا 7 ماڈل سینٹر ہوتی تھی، تسی میری گڈی لے کے جایا کرنا۔ تو مجھے خود چلانی بھی نہیں آتی تھی اور مجھے جھجک بھی تھی، بھی روز کس کو گڈی مانگتا بندہ بھلا ہی لگتا ہے نا، مطلب اچھا بھی نہیں، میرے تو روز کے معاملات ہوتے تھے، روز بیانات کے لیے میں جاتا تھا۔ وہ ہفتہ 10 دن گزرے تو پھر ملاقات ہوئی، تو مجھے کہتے آپ نے ان دنوں میں کوئی بیان نہیں کیا، خود پوچھا۔ اچھا میرے ذہن میں نہیں تھی کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، میں کہا میں فلاں جگہ تے بیان تے گیا فلاں، کہتے میں ناراض ہوں پھر آپ سے، علامہ ذوالفقار صاحب کہتے میں آپ سے ناراض ہوں، میں کہ کیوں حضور؟ کہتے جو میں تمہیں کہا تسی میری گڈی لے جایا کرو، تسی موٹر سائیکل تے ہن بیان کرنے جانا، ویکھو انیاں سٹاں لوائیاں جے تہاڈی قوم نو بڑی ضرورت، ان کے جو جملے تو ہاں میں نے کہا اچھا چلیں حضور انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ نشاد بھائی تھے ہمارا مرید کے میں پروگرام تھا، میں خرے مرید کے بھی موٹر سائیکل تے چلے جاتا، میں نارووال تک موٹر سائیکل پہ، میں شیخو پورے قصور وہ کدھر کدھر موٹر سائیکلوں پہ جاتا تھا۔ تو نارووال بیان تھا انا مرید کے میں، یہ محرم کے دنوں شہادت کانفرنس بہت بڑی، وہ پٹی ہاں پٹھیاں والے ادھر تھا پروگرام، ادھر وہ بابر بھائی کے وہ مفتی صاحب بھی کہتے ہیں اسی بڑے عرصہ پہلے، اچھا اسی محفل میں نے جانا تھا۔ تو میں نے نشاد بھائی کو کہا نشاد میں ہاں جی حضور میں گڈی چلانی آندی؟ اچھا انہوں آندی کوئی نہیں سی، انہیں کیا پتہ نہیں حضور نے کیوں پوچھا، کہندا حضور آندی، انہیں کیا کرے حضور دا ارادہ ہوگا گڈی لین دا،
کہندے حضور آندی میں کہا جاؤ مرحبا شادی حالت ہے نا علامہ ذوالفقار صاحب بیٹھے نے انہوں کو گاڑی لے کے آؤ. ان کو گاڑی بھی نہیں چلانی آتی. اچھا وہ میرا حکم تھا تو وہ چلے گئے گاڑی لیے. اور مرحبا سے میرے گھر لاتے ہوئے 3-4 دفعہ گاڑی راستے میں بند ہوئی. تو جناب اپنا چلے گئے ہم. پھر اسی طرح مینوں راستے محسوس ہوا میں کہا نشاد لگتا تینوں گڈی آندی کوئی نہیں تو گڈی بھی بگانی ہے تو لے بھی آیا مینوں چلو کوئی. لیکن اسی گاڑی پہ ہم نے پھر اتنا سفر کیا, پنجاب بھر کا سفر کیا, لالیاں, چنیوڑ, چناب نگر, پتہ نہیں کدھر کدھر گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے بعد نا پھر ہمارا کام بھی بڑا مطلب کئی شہروں میں جیسے ٹائم نہیں دیتا تھا تو اب پتہ تھا کہ گاڑی ہے تو پھر ٹائم دیتے تھے. تو کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو کسی دوسرے کے کام آ ہی جاتی ہے نا. اس لیے میں تو بھیا آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں, جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے اللہ ان کو موٹر سائیکل دے. آہستہ آہستہ آمین بولے نا کہ سویرے میلی نہ جاوے تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. جس کے پاس بائک نہیں ہے اللہ اس کو بائک دے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کی طلب. خدا کی قسم میں جب جا رہا ہوتا ہوں نا, 2 میاں بیوی بیٹھے ہیں, 2 بچے آگے 2 بچے پیچھے بٹھائے ہوتے ہیں نا, میں کہنا یا اللہ تو ان سواریاں گڈی دیاں ہوئی ہیں, کوئی اور جا رہا ہوتا ہے, کوئی اور فیملی جا رہی ہوتی ہے. واللہ یہ میں آج آپ کو دل کی بات بتا, میں اس طرح دیکھتا ہوں نا 2 میاں بیوی ہیں, 1-2 بچے کے بعد 1-2 پیچھے نال بیوی بیچاری, میں نہ یا اللہ موٹر سائیکل والے تھے نہیں رہے. ہاں موٹر سائیکل تو جوڑے کے لیے ہے نا, یہ تو اب 3-4 بچے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہو گئے, 2 میاں بیوی, یہ تو گڈی دی سواریاں. اللہ انہوں کار دے, ان کو گاڑی عطا فرما, تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے. اس لیے بھی اللہ آپ سب کو اچھی سواریاں دے, اور ہمارے علماء حق کو اللہ تعالیٰ بہترین زبردست اعلیٰ قسم کی سواریاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتی بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی روحانی محافل کی 7ویں نشست میں اس حاضری کو قبول و منظور فرما. تلاوت کلام مجید, نعت شریف, مناقب, اللہ کریم جو بھی ذکر و اذکار اور کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے جو میں عرض کر سکا, جو تبرک اور جو اہل محبت تشریف لاتے ہیں, ان سب کی محبتوں کے خراج سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے تمام انبیاء کرام, رسول اعظام, اصحاب کرام, ازواج مطہرات, اہل بیت اطہار, علماء کرام, مشایخ اعظام, تمام سلاسل کے وابستگان, یا اللہ کریم خصوصاً حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہدائے کربلا کی روحوں کو اصالہ ثواب کرتے ہیں, قبول فرما. غازیان کربلا کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ان کے صدقے جو ہماری پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, ان کی روحوں کو اصالہ ثواب کرتے ہیں, قبول فرما. جس کے جو پیارے دنیا سے چلے گئے, اللہ ماہ محرم کی پرکیف ہواؤں اور فضاؤں کا صدقہ مالک و مولا ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. ہمارے بابا جی حضرت صوفی حاجی اکمل علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اور فیضان میں اضافہ فرما. ہمارے نعت خوان احباب, ہمارے قاری صاحبان, ہمارے علماء کرام پر اپنی رحمتوں, برکتوں, کرم نوازیوں کی برسات نازل فرما. حضرت علامہ مولانا پروفیسر عطاء الرحمٰن رضوی صاحب تشریف نہیں لا سکیں, اور دنیا بھر میں یا خاص طور پہ ہمارے لاہور میں آج کتنے پروگرام بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوں گے, کئی علماء کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. آئے اللہ ان محفلوں کا صدقہ ہر عالم با عمل, عالم حقہ کو بہترین سواری عطا فرما, اور جتنے ضرورت مند یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو بھی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جن بیماروں کے نمائندگان بیٹھے ہیں, پیارے بیٹھے ہیں, اللہ جن کی دعاؤں کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے, اللہ ان سب بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کاملہ عطا فرما. قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں, تکلیفیں, مصیبتیں, بیماریاں دور فرما. سب کو خوشیاں, خوشحالیاں عطا فرما. اس مرکز ختم نبوت کے تعلیمی, تبلیغی, روحانی, فلاحی فیضان کو دنیا بھر میں عام فرما. ہمارے دیگر اداروں کو, مساجد و مدارس کو, فلاحی مراکز کو ترقی عطا فرما. خاص طور پہ شہدائے کربلا امام حسین کا صدقہ, سخیوں کے گھرانے کا واسطہ, اللہ یتیم خانہ کے لیے ہماری مدد فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما, عمرہ پاک کی سعادت عطا فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی بعد اب حاضری عطا